کہ رسول خوشخبری دیتے، لوگوں کو توانا کرتے، لوگوں کے دلوں کے اندر حضور مسرت ڈالتے۔ واقشی آ گئے، واقشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا۔ کتنا غم دیا نبی پاک کو، کتنے آنسو بہائے رسول کریم۔ جناب واقشی نے پیغام بھیجا کہ میں نے اتنے عظیم آدمی کو شہید کیا ہے، میری بھی توبہ قبول ہو جائے گی؟ میں سچے دل سے آ جاؤں تو قبول کر لیا جاؤں گا؟ یہ میرے محبوب کا انداز ہے بشارت دینے کا۔ رسول کریم علیہ السلام فرمانے لگے تو آ، رب و رسول کا وعدہ ہے تیری توبہ بھی قبول کی جائے گی۔ دو لوگ بیٹھے تھے نا حرم مکہ میں، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر بدر میں جو قتل ہو گئے کفار، ان کا ذکر چل رہا تھا، تو دونوں گفتگو کر رہے تھے بدر میں ہمارے اتنے لوگ مسلمانوں نے مار دیے۔ تو ایک ان میں کہنے لگے کہ اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں تو تلوار لے کے جاتا اور مدینہ شریف جا کے معاذ اللہ بدلہ لے آتا۔ دوسرا کہنے لگا میں دیتا ہوں نا تیرے بچوں کا خرچہ بھی، اور میں تیرا قرضہ بھی اتارتا ہوں، تو جا۔ اس نے کہا پکی بات ہے؟ کہا ہاں، قرضہ بھی میں اتار دوں گا، تیرے بچوں کا خرچ بھی اٹھاؤں گا، تو جا۔ اس نے خنجر تیار کیا، تلوار تیار کی، گھوڑے پہ بیٹھا، گلے میں وہ تلوار اس نے اپنے ڈالی اور مدینہ شریف آ گیا۔ اتفاق کی بات یہ کہ ملاقات حضرت عمر سے ہوئی۔ جناب عمر کہنے لگے مجھے تیری نیت ٹھیک نہیں لگتی، پکڑا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگا میں تو بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا۔ فرمایا تلوار لے کے چل تجھے حضور کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے تو حضور فرمانے لگے کیسے آئے ہو، کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے جی میں تو بدر کے جو قیدی آپ کے پاس ہیں ان کی بات کرنے آیا تھا۔ تو حضور فرمانے لگے چل پھر باقی کی میں سناؤں۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا میں سناؤں؟ حضور کیا؟ فرمایا تم اور فلاں بن فلاں وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا حرم مکہ میں، فلاں پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگا کے، اور تم نے یہ کہا تھا نا کہ قرضہ نہ ہوتا، بچے چھوٹے نہ ہوتے تو بدر کے مقتولین کا میں بدلہ لیتا۔ یہ سارا کچھ طے کر کے پھر آئے ہو تلوار لے کے، اور یہاں کہتے ہو میں قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا تھا۔ اس کے تو پسینے چھوٹ گئے، وہ تو بے حال ہو گیا۔ اس نے کہا اس کا تو سوائے اس کے اور میرے کسی کو نہیں پتا، اگر آپ کو پتا چل گیا ہے تو پھر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو حضور اگر آپ کو پتا چل گیا ہے کہ میں قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں، میں معاذ اللہ بدلہ لینے آیا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ بندہ وہ پکڑا گیا ہے، اور ایک یہ کہ کسی کو پتا چل گیا ہے کہ یہ اس کام آیا ہے۔ پھر لوگ جب معافی دیتے ہیں تو بڑی کہانیاں سنا کے دیتے ہیں، ایسے نہیں دیتے۔ حضور اب آپ کو پتا چل گیا ہے تو کیا کریں گے؟ تو حضور فرمانے لگے تو بتانا تیرے ساتھ کیا کریں۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ معاف بڑا کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ گھر سے کو پیار کرنے نہیں آیا، پھولوں کا گلدستہ لے کے نہیں آیا، تلوار لے کے آیا، لیکن یہ میرے محبوب کا حوصلہ ہے، اور آیا بھی عین مسلمانوں کے بیچ ہے، جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا معاف کر دے، تو حضور نے فرمایا جا میں نے معاف کیا۔ حضور نے معاف کیا۔ وہ کہتا حضور معاف کر رہے تھے اور رب میرے دل میں ایمان کو تازگی عطا فرما رہا تھا۔ حضور نے معاف کیا اور میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ معافی دیں، جب کوئی معافی کا مطالبہ کرے تو اسے معافی، سب سے مشکل کام ہوتا ہے لمبی لسٹ والے دشمن کو معاف کرنا۔ لسٹ جس کی لمبی ہو نا غلطیوں کی، ایک آدھ غلطی تو معافی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی لسٹ بھی بڑے کچھ عادی مجرم بھی ہوتے ہیں، لسٹ لمبی ہوتی ہے، ان کو معافی دینا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن کمال بھی یہ ہے کہ جس کی لسٹ لمبی ہو اسے یک جنبش قلم بندہ معاف کر دے، کو چھٹی ہو گئی جا تجھے معاف کیا۔ اور یہ ہمیں کیوں کرنا چاہیے کہ میرا رب بھی ایسے کرتا ہے، میرا رب بھی ایسے وہ گنواتا تو نہیں نا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ حضور فرماتے ہیں، ذرا سننا حدیث، حضور فرماتے ہیں
کچھ لوگوں پہ اللہ کرم کی چادر ڈال کے نا قیامت والے دن، یہاں بھی اس نے پردہ رکھا تھا تو وہاں بھی کرم کی چادر ان پہ ڈلے گی، تو اللہ فرمائے گا یہ گناہ کیے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے گنوائے جائیں گے، یہ اب وہ ڈرے گا، چونکہ پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا، اب وہ ڈرے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے گنو، تو اس کا خیال ہے بڑے بڑے بھی نہ سامنے آ جائیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں اس کی گنوائی جا رہی ہیں تو ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ قربان جائیں نبی پاک کے لفظوں پہ، کچھ گلاں اجیاں نے قرآن پاک اجیاں نے، یہ نا میری دادی کہا کرتی تھی، میری اماں کہا کرتی تھی، اے کچھ کام اجائے نے، کچھ گلاں اجیاں نے کہ اتنے دل کرتا ہے صفحہ بند ہو جانا ہے تو معافی ہو جانی بھی، ختم ہے یہ بات، اس سے آگے کسی نے سوال پوچھنا ہی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا اللہ تذکرہ فرمائیں، یہ کیا یا اللہ ہو گیا، اب بندہ ڈر رہا ہے کہ بڑے بڑے بھی سامنے آ جائیں گے، لیکن چھوٹے گناہوں پہ ہی فل سٹاپ لگا کے نا تو رب فرمائے گا یہ جو تیرے گناہ ہیں نا اس کے بدلے تجھے نیکیاں دی جا رہی ہیں، تو نے سچی توبہ کی تھی تو ان گناہوں کو بدل کے نیکیاں بنایا جا رہی ہیں۔ پہلے ڈر رہا تھا، حضور فرماتے ہیں، اب فٹافٹ بول پڑا، کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے ہیں، یعنی اگر چھوٹوں کی نیکیاں بن گئی ہے تو وہ پاپ کدھر ہیں، بڑے بڑے وہ میرے کدھر ہیں۔ کریم یہ بات کر رہے ہیں اور صحابہ رو رہے ہیں، میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے ہیں، بڑے بڑے کدھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف فرماتا ہے، رب اپنے بندوں کو وہ معاف کرتا ہے۔ اگر اللہ معاف نہ کرے تو جتنے جرم ہمارے رب کو ہمارا پتہ ہے، بتاؤ سویرے روٹی ملے، سانس ملے، شعور قائم رہے، جب مالک اتنا معاف کرتا ہے تو ہم اس کے بندوں کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ کر دے معاف۔ پکے لوگ کھڑے تھے، پکے دشمن کھڑے تھے فتح مکہ کے دن حضور کے سامنے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے امید نہیں ہوتی، اپنے ہوتے ہیں کہ یہ والا جملہ، اور بندہ کہتا ہے یار تجھے تو نہیں نہ کہنا چاہیے تھا، کوئی اور کہتا مجھے، کہتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ لوگ کہتے نہیں، کہنے والے یہ بات ہی آپ چھوڑ دیں کہ کوئی آپ کو کچھ کہے گا نہیں، یہ چھوڑ دیں۔ مخلوق تو اس طرح کی بات ڈھونڈ کے لاتی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں یہ کر سکتا تھا، میں نے کیا نہیں، اور جو میں نے کیا نہیں وہ تو نے میرے کھاتے ڈال دیا ہے۔ ایسے لوگ سامنے کھڑے ہو گئے فتح مکہ کے دن کہ جن کے چہروں سے ان کی زیادتیاں عیاں ہو رہی، ان کے ظلم چھلک رہے تھے چہروں سے، حضور کے سامنے کھڑے ہیں، کانٹے بچھانے والے بھی، روڑے مارنے والے بھی، گلے میں رسیاں ڈال سارے کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ انہوں نے کہا آپ کریم ہیں، تو حضور نے پتہ کیا کہا؟ قرآن پاک میں ایک سورہ یوسف ہے، کچھ لوگوں کو لفظ یہ قصہ بھی بڑا برا لگتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، محبوب ہم آپ کو ایک سونا قصہ سنانے لگے، اس کو اللہ نے قصہ کہا، سونا قصہ، سورہ یوسف کو۔ تو سورہ یوسف کیا ہے بھلا؟ ذرا انداز دیکھیے سورہ یوسف کا۔ پہلے حضرت یوسف لاڈلے ہیں باپ کے، لاڈلے، پھر اسی جناب یوسف کے منہ پہ تماچے، پھر وہی جناب یوسف کنویں میں ہے، پھر کنویں سے بچ گئے، کنویں میں گرا بھی بندہ کبھی بچتا ہے، بچ گئے، اللہ کی شان ہو تو بچ جاتا ہے، بچ گئے، فرماتے ہیں میں نے سمجھا بچ گیا ہوں، جب بچ گیا تو بڑی تکلیف ہوئی، بھائیوں نے کہا ہمارا غلام ہے، ہم نے بیچنا ہے، سگے بھائیوں نے بیچا، جو باپ کی طرف سے سگے تھے بیچا، فرماتے ہیں میں بکا، اب بڑا پریشان تھا کہ یار کبھی آپ غور کریں نا کسی کا ریٹ لگ جائے، فرماتے ہیں اب بڑا پریشان تھا، اور جب میں مصر میں گیا تو میں کونے میں کھڑا ہوں اور لوگ مجھے خرید رہے ہیں۔ محبت میں یہ قصہ سنانا تو آسان ہے کہ بی بی ہڈی لے کے آ گئی تھی، پر جو بیچ رہا ہے اس کا بھی تو حال دیکھو نا کیا ہے، اس کا ریٹ لگ رہا ہے، یہ بھی تو بڑی۔ اور جناب یوسف کہتے ہیں پھر عزیز مصر نے خرید لیا تو بادشاہ کے گھر گیا تو کچھ سکھ کا سانس آیا، یہ حضرت یوسف ہیں، یہ لاڈلے ہیں، فرماتے ہیں سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ جناب زلیخا نے الزام لگایا، اور وہ غلطی معاذ اللہ جس کا تصور بھی نہیں، اس کی پاداش میں سالوں جیل کاٹا، لیکن خدا کی حکمت ہے نا، اللہ کا کرم ہے نا،